ہم 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑے ہیں، مگر ہمارے رہن سہن کا طریقہ ابھی بھی فطرت کی تاریخ سے پیوست ہے۔ یہ تاریخ کا تسلسل ہے جسے ثقافت اپنی نگرانی میں پرورش کرتی ہے۔ تہذیب کے یہ ایسے نشان ہیں جو وقت سے مٹائے نہیں مٹتے۔ دہلی دروازہ بھی دوسرے دروازوں کی طرح اثر نو تعمیر ہوا، لیکن یہ سب سے زیادہ پختہ اور اچھی شکل میں ہے۔ اینٹوں کی یہ سبک اور موزوں نئی نشست وقت کے قدموں کے گزرنے کا پتہ نہیں دیتی۔ اونچی محراب، مضبوط ستون تہذیبی ورثے کے نگران ہی نہیں بلکہ بلند حوصلے اور مضبوط ارادے کی گواہی ہے۔ اونچے دریچے بھی اپنے عہد کے اسی ذوق کا پتہ دیتے ہیں۔ چھت پر گنبد کا کام گلکاری اور نقاشی کا ہے، یہ فن اور وقت کا ذوق سے وابستگی کا مظہر ہے۔ اس دروازے کی اندرونی محراب بھی بلند اور کشادہ ہے۔ اس سے اجازت لے کر اندر جائیے تو پہلو ہی میں لاہور کے گورنر وزیر خاں کا حمام فن اور ذوق کے حساب میں خاصے کی چیز ہے۔ علم حیت کے توازن سے تراشے ہوئے زاویوں میں مصوری، گلکاری اور پچی کاری کا کام مغل ذوق جمال کی دلیل ہے۔ کہنے کو تو حمام ہے، مگر یہاں کی رنگین اور نظر نواز فضا دل سے اضطراب اور اعصاب سے تناؤ مٹانے کا تمام سامان موجود رکھتی ہے۔ فطرت سے لگاؤ اور قدرت کے مناظر سے قرب کی تمنا کہیں پھول، کہیں پتا اور کہیں پری بن کر ایک طلسم کا عالم آنکھ کے سامنے لے آتی ہے۔ بیل، بوٹے، پرندے، پھول اور نقش و نگار عمارت کے حسن کی ضرورت ہی نہیں پورا کرتے، کارزار سیاست کے تھکے ذہنوں کے لیے سکون اور ٹھہراؤ کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ دہلی دروازے کا بازار بڑا مصروف بازار ہے۔ دوسرے دروازوں کے مقابلے میں یہاں بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے۔ عام گاہک تو ایک طرف، دوسرے دکاندار بھی یہاں کی قیمتوں کو مناسب جان کر یہاں سے خریداری کرنا نفع کا سودا جانتے ہیں۔ ٹوپیوں کا کاروبار اس دکان میں کب سے ہو رہا ہے؟ یہ 50 سال۔ اس سے پہلے یہ دکان کس کی تھی؟ کسی اور آدمی تھی، کشمیری تھی، اور نذیر احمد۔ وہ جو نذیر احمد تھے وہ کیا کاروبار کرتے تھے؟ یہی ٹوپی کا۔ ہاں، کیا فرق آپ کو لگتا ہے یہ 50 سال میں اور اب میں؟ کم ختم ہو گیا ہے، ویسے گزارا کر لینے روٹی تھا بس۔ ان لوگ کی ٹوپی نہیں باندھے؟ بہت کٹ باندھتے ہیں، بس بہت کٹ باندھتے ہیں۔ پرانے پار والے ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے بیاہ شادی ہوتی تھی تو کوئی سب 8-10 ٹوپیاں چلتی ہیں، ہوں صرف 1 ہی بس۔ ہر عہد کی تہذیب کو اپنے رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے ہوتا ہے۔ مکان کی پختگی رہنے والوں کی مستقبل سے امید کی میزان ہوتی ہے۔ سید الف علی شاہ کی یہ حویلی اپنے طرز تعمیر میں سادہ ضرور ہے، لیکن اس میں پختگی کا اہتمام آج بھی نظر آتا ہے۔ اینٹوں کا گلابی رنگ آرزو اور امنگ کا رنگ اپنی جگہ، اس سے بھی زیادہ اپنے زمانے کی وضع کا عکاس ہے۔
پکے نعرے بڑے نعرے نعرہ دور پہ یہ پرانے لاہور کے فن تعمیر میں لکڑی کے چھجے اور چوبارے کشمیری ذوق کا تال میل ہیں۔ ان کا نازک کام مکینوں کے طرز زندگی کا دیباچہ ہے۔ آج یہ درماندہ اور ریزہ کاری کا نمونہ ہے، مگر کبھی ذوق کی نفاست کی علامت تھا۔ ہنر بھی ذوق سے پیچھے نہ تھا۔ نیچہ بندوں کا پرانا ہنر دروازوں کی زندگی میں آج بھی نیا نہیں۔ وہ حویلیاں جن کے رہنے والے انہیں کبھی اپنے ارمانوں کی طرح سجا کر رکھتے تھے، آج حسرتوں کی طرح خستہ اور پامال ہیں۔ یہیں مقابل لاہور کے مشہور رئیس سلطان ٹھیکیدار کی حویلی ہے۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن اور لنڈا بازار بھی اسی نے بنوایا تھا۔ اس حویلی میں 3 کنویں تھے اور ایک شیش محل بھی۔ کنویں اور شیش محل وقت نے اندھے کر دیے، اب نشان بھی نہیں ملتا۔ عمارت کے بہت سے حصے کھنڈر ہوئے، لیکن اس عمارت سے اپنے مالک کے فراغ اور رتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اس گرتی ہوئی حویلی نے آج بھی بہت سے خاندانوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اندر کی ان تہدار نیم تاریک گلیوں میں ہمارا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے۔ کوچہ بیجناتھ میں 15-16 اندھیری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائیے تو آپ خود کو راجہ بیجناتھ کی حویلی میں پاتے ہیں۔ سامنے ہی مولسری، موتیا، امرود، انار اور آم کے درخت آ جاتے ہیں۔ ہم جسے دوسری منزل سمجھ بیٹھے تھے، وہاں شادابی کا ایک عالم کھلا ہوا ہے، جس کے سائے میں اس حویلی پر خزاں چھائی ہے۔ باہر سے اس کی کشادگی اور سرسبزی کا پتہ نہیں لگتا، اور اندر کا منظر حیران کرنے کو کافی ہے۔ اس حویلی کی تعمیر میں نئے پرانے بدلتے فن تعمیر ایک دوسرے سے گھل مل گئے ہیں۔ یہ حویلی اپنے وقت کے مذاق کی نشاندہی کرتی ہے۔ اندرون شہر کے لوگ اس لیے خوش رہتے ہیں کہ باہر کی زندگی سے بہت زیادہ فرق، یہاں ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے، قریب سے مہیا، منڈیاں قریب ہیں، سبزی منڈی قریب ہے، ہر چیز قریب ہے، اور لوگوں کا آپس میں میل ملاپ بہت زیادہ ہے، جو کہ پرانا چلا آ رہا۔ جیسے پرانے لوگ بیٹھتے تھے، اسی طرح اب بھی بیٹھتے ہیں اور آپس میں دکھ درد بانٹتے ہیں۔ باہر کی وادیوں میں تو ایک دوسرے کو جانتا بھی کوئی نہیں، یہاں پہ نسلوں در نسل لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ پیشے بھی نسل در نسل چلتے چلے آئے ہیں۔ شفا کی کرامت کسی منطق، کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ چٹکی والے بابا جی کے پاس بیمار بچے ایک خوراک میں شفا پاتے ہیں۔ مسجد وزیر خان کے پہلو میں 450 سال پرانی یہ حویلی لکڑی پر نقش و نگار کی ایک البیلی تصویر ہے۔ چوبی کام کی ایسی نادر مثال شاذ ہی کہیں ملتی ہے۔ توازن، آہنگ کا نفاست اور آرائش سے یوں یک رنگ ہو جانا فنکاری کا کمال ہے۔ دائروں کی گردش ہو، زاویوں کے پہلو ہوں یا دالان کے گوشوں پر کی گئی چوبی نقاشی، ذوق اور فن دونوں کو حیران کر جاتی ہے۔ اس نزاکت میں مضبوطی اور پختگی کا اہتمام اپنی جگہ ایک صنائی ہے۔ اس خستگی میں بھی ایسا حسن کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مسجد وزیر خان کا جمال لاہور کے اس گورنر کی عقیدت کا کمال ہے، جس نے اس مسجد کی تعمیر میں ذوق کا حسن
اور سلیقے کا ہنر شامل کر دیا۔ اس مسجد کے نقش و نگار بندے اور خدا کے تعلق کے لیے علامت بن گئے ہیں۔ ان کی نقاشی ذوق عقیدہ کی گواہی ہے۔ مغلوں کے عہد میں فن تعمیر کے کمال کا ذکر تو معمول کی بات ہے۔ اس مسجد میں منبت کاری، کاشی کاری اور پچی کاری کا کام خالق اور بندے کے تعلق کی نزاکت اور استحکام دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کاشی کاری میں لاجوردی اور سبز رنگ کی آمیزش مسجد کی عمارت میں نظر اور خیال کی پاکیزگی کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ دونوں رنگ وسعت اور امکان کے رنگ ہیں۔ ان رنگوں کی کاشی کاری نے عبادت کے امکان کو معبود کی وسعت سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ یہ اپنے وقت کے کمال فن کی ایک زندہ گواہی ہے۔ دہلی دروازے کے وجود کی علامت یہی مسجد ہے، پرانے لاہور کا نگینہ، نئے لاہور کا خزینہ۔